السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ 36 تک تو ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا، تو آج آیت نمبر 37 ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیت نمبر 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس وہ توبہ قبول کی ان کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے اتر جاؤ اس سے سب کے سب، تم سب۔ فَإِمَّا، پس اگر یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہاری پاس، مِنِّی، میری طرف سے، ہدًی، ہدایت، فَمَن تَبِعَ، پس جس شخص نے پیروی کی ہدایٰ، میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ، پس نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم اس پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِینَ، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وَکَذَّبُوا، اور تکذیب کی، جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑی توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور حوا علیہ السلام کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں۔ مطلب کہ ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، مطلب کہ ایک آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں آ رہا، ہم کہہ کے ذکر آ رہا ہے، مطلب کہ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ پاک سے توبہ کی، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم ہوا کہ ارشاد ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعہ سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں سب پر خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ احزان وہ کیفیت ہے جو کسی مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ اس چیز کے واقع ہونے سے پہلے دل میں آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن مطلب کہ غم یا خوف ہو۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں، فرمایا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب پچھلی آیات میں شیطانی وسوسہ اور آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور
اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کی سہار کر جاتے، مطلب کہ اس کو برداشت کر جاتے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید سزا کا سبب نہ بن جائے۔ زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے۔ یہ حالت دے کر خود ہی معافی کے لیے کلمات ان کو سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، مثلاً ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا، اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہیہ قائم کرنا، حدود و احکام شرعیہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق کو ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، اور ان کا مقاصد کا ذکر تخلیق آدم سے پہلے ہی کر دیا گیا، جیسے کہ آتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک ہم بنانے والے ہیں زمین میں خلیفہ۔ اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کے آیات میں ان فرائض منصبی کا بیان ہے جو ایک خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے۔ اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مقرر بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وہی، تو جو سمجھے پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ تلقاہ کے معنی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ کلمات، اب وہ کلمات جو آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے سکھائے گئے، اس میں مفسرین صحابہ سے رضی اللہ عنہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پہلا، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم و شرمندہ ہونا۔ دوسرے، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ تیسرے، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ پھر آگے آ رہا ہے تابع علیہ، یعنی کہ توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ اب بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم و حوا علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے غرض کے لیے کہے ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نہ معاف کریں گے، ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم تو سخت خسارہ والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی
تو انہوں نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی تھی، اولاً تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، جیسا کہ آتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا علیہ السلام کو شریک کر کے لفظ اہبطوا فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں بلفظ مفرد صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، اس لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتاً نہیں فرمایا، اور ایک جگہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ان میں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر احوال میں حالات میں مرد کے تابع ہے، اس لیے اس کے مستقبل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ تواب اور تائب میں کیا فرق ہے؟ اب امام قرطبی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لفظ تواب بندے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، جیسے اس آیت میں هو التواب الرحیم، جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اب اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنہ میں مبتلا ہو گئے کہ پادریوں اور اپنے پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے، اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کے غلط کام کر لیتے ہیں، اللہ پاک بس ہم کو معاف فرمائے، جو سراسر غلط ہیں۔ اب کوئی بھی اللہ پاک کے سوا ہمارے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب آتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ اس جگہ پر اس کو پھر دوبارہ لے کر آنے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور سزا کے آیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ انسانوں کے باہمی عداوت کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہاں زمین پر اتارنے کا ذکر ایک خاص مقصد خلافت الہیہ کی تکمیل کے اعزاز کے لیے ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ہدایت بھیجنے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اللہ پاک نے زمین پر اپنے خلیفہ بنانا تھا، اپنے نبی کو بھیجنا تھا، اپنے نبیوں کو بھیجنا تھا، کتابیں نازل کرنی تھی، دین کا سلسلہ چلانا تھا، تو وہ اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے اتارا ان کو زمین پر، اور زیادہ حکمتوں کو بس اللہ پاک ہی جاننے والی ہیں۔ آگے ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لا حزن علیہم، مطلب کہ ان پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان پر کوئی تکلیف اور غم نہیں ہوگا۔ اب آخری آیت میں ہے والذین کفروا، اس سے یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھیں اور اس کو پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کفار اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں اپنے گناہوں کی سزا
اتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں زیادہ اللہ پاک ہی جاننے والے ہیں۔ اب ان آیات کی ترجمہ اور تفسیر ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔